معزز سامعین گرامی، اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے بے شمار فوائد اور ثمرات ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کے ثمرات، جس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو اس عمل کے اندر ہونے والی کوتاہیوں سے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ عمل جو سب سے زیادہ جس کے فوائد اور ثمرات دنیا اور آخرت میں ہیں وہ نماز ہے۔ نماز سب سے بڑا عمل ہے، اور نماز کی تاکید جتنی قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اتنی کسی عمل کی بھی نہیں۔ اللہ کی توحید کے بعد، الایمانیات کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ نماز ہے، اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ میدان جنگ ہے، دشمن حملہ آور ہے، آپ صف آرا ہیں، تیروں کی بوچھاڑ ہے، نیزے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ہر طرف خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور اس کے باوجود جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو شریعت نے نماز کو مؤخر کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز ادا کرنے کا طریقہ بتلایا کہ یہاں نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے نماز مؤخر ہو جاتی ہے، اور یہاں تو حالت جنگ ہے، اور صلاۃ خوف کا طریقہ بتلایا گیا کہ آپ نے نماز خوف کیسے پڑھنی۔ ایک طرف دشمن صف آرا ہے، دشمن حملہ آور ہے، تو فرمایا کہ کچھ لوگ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں اور انہیں روک کر رکھیں، ان کا مقابلہ کریں، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کچھ لوگ جائیں، جا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ ایک رکعت یہ نماز پڑھ کر واپس ادھر لوٹ جائیں، ایک رکعت نماز پڑھ کر پھر لوٹ جائیں، اور یہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، ان سے لڑیں، اور وہ جو دشمن کے سامنے کھڑے ہیں وہ آ کر اپنے رب کو راضی کریں۔ نہ ان کو چھوٹ مل سکتی ہے نہ ان کو چھوٹ مل سکتی۔ اب مجھے بتلائیے کہ جب میدان کارزار گرم ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، تو جہاد کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ لیکن رب یہ فرما رہا ہے کہ میری رضا کی خاطر میدان کارزار کے اندر تم کھڑے ہو، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پھر بھی تمہیں معاف ہے۔ اب بتلائیے کہ وہاں وضو کیسے ہوگا؟ بتلائیے کہ جو لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ خون کے نکلنے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہاں تو خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، وہاں تو خون سے آلود ہے آپ کا جسم بھی اور آپ کے کپڑے بھی، اور وہاں قبلے کا بھی کوئی متعین، قبلے کا بھی رخ متعین نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے جس طرف آپ قبلہ رخ ہو اسی طرف دشمن کھڑا ہو، کہاں سے تیر آئے گا، کہاں سے تلوار آئے گی، کہاں سے نیزہ آئے گا، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے کہ سارے حالات کے باوجود ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ظہر کی نماز ہو گئی تو ظہر کی نماز آپ نے پڑھنی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے عصر کی نماز آپ نے پڑھنی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے مغرب کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 2 نمازیں صرف آپ کی مؤخر ہوئی ہیں، ضائع نہیں ہوئی، مؤخر ہوئی۔ کن حالات کا آپ شکار رہے اور کن حالات کا آپ نے مقابلہ کیا، کن کن سنگین ترین موقعوں پر آپ کے سامنے کتنی بڑی بڑی فوجیں کھڑی تھیں، لیکن قربان جائیں سرور کونین پر کہ آپ کی نماز ضائع نہیں ہوئی، مؤخر ہوئی ہے۔ مؤخر کا معنی یہ ہے کہ آپ اول وقت میں پڑھتے تھے، وقت تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نماز تو اس وقت مؤخر ہوئی جب آپ غزوہ خندق میں تھے، نماز عصر کا وقت تھوڑا سا مؤخر ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو نماز ادا کی اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک بددعا دی جو آپ کبھی نہیں دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کو اللہ آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نماز کو ضائع کر دیا۔ بتلائیے کہ کافر اگر نماز میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے تو سرور کونین اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ بددعا دے رہے ہیں۔ تو ہمارا اگر کاروبار سبب بنے،
ہمارے اگر دوست و احباب سبب بنے، ہماری مجلسیں سبب بنے نماز کی رکاوٹ کے لیے، نماز کی تاخیر کے لیے، تو بتلائیے کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اول ما یحاسب یوم القیامت، قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں جس چیز کا محاسبہ ہوگا وہ نماز۔ آپ سے کچھ اور نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا اس شخص کی نماز ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز مؤخر تو نہیں ہے، اس کی نماز بے ترتیب تو نہیں ہے، اس کی نماز خشوع اور خضوع سے خالی تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اس کی نماز ہے۔ تو سرور کونین فرماتے ہیں اگر نماز صحیح ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار ہی نماز پر ہوگا، باقی تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور اگر نماز درست نہیں ہے تو سرور کونین فرماتے ہیں باقی کسی عمل کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، کہ باقی اعمال کی حیثیت ہی نہیں بنتی۔ سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا کہ نماز کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نماز کے جو فوائد ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں کہ شاید اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو وہ بدنصیب کے جو نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں وہ نماز کی طرف راغب ہو جائیں، اور وہ لوگ جو نماز کی سستی کی طرف مائل ہیں وہ نماز کی طرف متنبہ ہو جائیں، نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور پھر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اور ذوق و شوق سے نماز پڑھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پہلی بات آپ نے فرمایا کہ نماز وہ عمل ہے جو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ آپ اور میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا ایسا عمل آپ اختیار کریں کہ جس سے آپ اللہ کا قرب حاصل کریں؟ تو یاد رکھیں اللہ کا قرب کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ کا قرب انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب اولیاء کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب نیک اور صالح لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ کا قرب اور تقرب حاصل کرنے کا جو سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، آپ کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ شروع ہو جائے گا۔ دو عمل ایسے ہیں کہ آپ شروع کریں، آپ سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ کا قائم ہوگا۔ ایک نماز ہے کہ اللہ اکبر کہا، آپ کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوتا ہے، آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، میرا رب آپ کے اس جملے کا خود جواب دے رہا ہوتا ہے، حمدنی ربی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، اللہ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہے، اور اس کے بعد اللہ کے تقرب کا یا اللہ سے ہم کلام ہونے کا، اللہ سے گفتگو کرنے کا۔ آپ اور ہم چاہتے ہیں نا اللہ سے گفتگو کریں، کون نہیں چاہتا؟ اللہ سے گفتگو کرنا کون نہیں چاہتا؟ تو اگر اللہ سے آپ نے گفتگو کرنی ہے تو قرآن کو شروع کیجیے الف لام میم سے۔ یہ جو آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں یہ آپ اللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، یہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو نماز یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تقرب الی عبدی، فرمایا کہ مما افترض علیہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو قرب پیدا ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، سجدوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، رکوع کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، قومی اور جلسے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل آپ کریں، آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں لوگوں کا دل نہ دکھائیں، آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں آپ بے ایمانی نہ کریں، آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں فلاں، بھائی ہر چیز کا الگ الگ ہے، ہر چیز کا معاملہ الگ الگ ہے، آپ اس عمل کو اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ کتنے لوگ ہیں بدنصیب جو یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم نماز تو نہیں پڑھتے لیکن ہم کسی کا دل بھی تو نہیں دکھاتے ہیں۔ بھائی اس کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے لوگوں کا دل دکھاتا ہے، یا اس کو اجازت مل جاتی ہے آپ لوگوں کا دل دکھائیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ ایک الگ عمل ہے، وہ ایک الگ عمل ہے، اس کا الگ اجر ہے، اس کا الگ اجر ہے، اس کی الگ پوچھ ہے، اس کی الگ پوچھ ہے۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، نماز آپ کی قبول ہوگی دل دکھانے پر، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ لیکن آپ دل نہیں دکھاتے، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے
دل نہ دکھانے کا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز کے متعلق اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک مسئلے کو دوسرے کے ساتھ کبھی نہ جوڑیں، ہر مسئلے کو الگ الگ دیکھیں کہ شریعت کا ضابطہ کیا۔ یہ تو سیکولر سوچ ہے کہ یہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم کسی کو نقصان بھی نہیں دیتے۔ بھائی آپ نقصان بھی نہ دیں، آپ ساتھ نماز بھی پڑھیں، کیونکہ نماز تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھو باقی جو مرضی کرتے رہو۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ، برائیوں سے بچنے کا، آج کا دور فحاشی کا دور، عریانی کا دور، برائیوں کا دور، یوں سمجھیے کہ آج کا دور ہمارے لیے انتہائی ہولناک ہے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو ایمان کو بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز، برائیوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، گناہوں سے اجتناب کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، فحاشی اور عریانی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں میرے رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز کیا ہے؟ نماز کے ذریعے، نماز کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ برائی سے بھی رک جائیں گے اور فحاشی اور عریانی سے بھی رک جائیں گے۔ آپ کے اندر حیا پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا، آپ اللہ سے قرب حاصل کریں گے، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی، یہ نماز وہ چیز ہے جو روکتی ہے، نماز فاصل ہے، نماز دیوار کھڑی کرتی ہے، کس کے درمیان؟ فحاشی کے درمیان اور منکرات کے درمیان۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نماز وہ عمل ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتی ہے نماز، آپ کی ہر نماز گناہوں کا کفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، یہ جو 2 نمازیں ہیں نا، اس جمعے میں آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ اگلے جمعے میں نماز پڑھیں گے، اس جمعے کے دوران جتنے آپ کے صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف فرما دے گا۔ پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہمیں یاد رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتے، لیکن رب کا ایک نظام ہے۔ میرے رب نے فرمایا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک، یہ 24 گھنٹے ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، برائیاں سرزد ہوتی ہیں، یہ آٹومیٹک قدرت کا ایک نظام ہے۔ فرمایا تم 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے وہ گناہ جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس نماز کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا واقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، فرمایا نماز کی قائم کیجئے دن کے طلوع ہوتے ہوئے اور رات کے آخری حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا، نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ آپ کی نماز آپ کی برائیوں کو مٹا دیتی ہے، آپ کی نماز آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، آپ کی نماز آپ کی منکرات کو مٹا دیتی ہے۔ اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ منکرات تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ ربڑ ہے برائیوں کے لیے، یہ گناہوں کے لیے ربڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد دہانی کرنے والوں کے لیے، آپ کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہو لیکن ذالک ذکریٰ للذاکرین، فرمایا کہ یہ یاد دہانی کروانے والوں کے لیے یاد دہانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں اور رزق کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز۔ آپ نے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنی ہے تو آپ کوئی عمل نہ کریں، صرف نماز کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں، اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف ہونے، اللہ کی طرف سے برکات آپ کی طرف آئیں گی، اور رزق کی فراوانی آپ کے لیے ہوگی، حلال رزق کے ذرائع پیدا ہوں گے، اسباب پیدا ہوں گے، آپ کو ملک سے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ دیکھیں یہاں سے بھاگ کر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک المیہ پیدا ہو رہا ہے، انسانی المیہ، اور بالخصوص مسلمانوں کے ملکوں کے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسلمان نوجوان، مسلمان لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ بھائی جو اللہ یہاں ہے وہی اللہ کہاں ہے؟ وہ اللہ یورپ میں بھی ہے، تو اللہ آپ کو یہاں رزق دے سکتا ہے، اللہ آپ کو یہاں رزق دے سکتا ہے، آپ وہ ذریعہ تو اپنائیں نا، وہ طریقہ تو اپنائیں۔ جو اللہ وہاں رزق دے گا وہ یہاں نہیں دے گا آپ کو۔ یہ تو بڑی ایک ہولناک بات میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ دار السلام سے
دار الکفر کی طرف صرف اس بات کی وجہ سے جانا کہ وہاں جا کر میں کمائی کروں گا، یہ حرام ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ تو بڑا ایک وسیع میدان ہے اور بڑی ایک عظیم گفتگو ہے، جو شاید میری بات آپ کو بہت وزنی لگے کہ شاہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی دار الکفر ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تو دار الکفر ہے. نہیں بھائی، یہ دار الکفر نہیں، سمجھیں، دار الکفر نہیں ہے. یہاں اسلام آزاد ہے، یہاں اسلام پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہاں مسلمان زیادہ ہیں، یہاں اہل ایمان کو تقویت اور قوت حاصل ہے، یہاں اہل ایمان مضبوط ہیں، یہاں اہل ایمان اپنی بات اپنی گفتگو کر سکتے ہیں. اور جب آپ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، یورپ میں چلے جاتے ہیں، وہاں آپ کا نظام اور ہو جاتا ہے. آپ اگر نہیں بدلیں گے آپ کی نسلیں بدل جائیں گی، آپ کی نسلیں بدل جائیں گی. آپ صرف کھانے اور پینے کی فکر نہ کریں، ان کی تعلیم، تربیت، ان کی شرم حیا، ان کی غیرت، ایمان، ان کے دین اور آخرت کی بھی فکر کریں گے، ان کا کیا بنے. اس لیے یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک کی آیت، اس سے کئی مسئلے نکلتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے تو آپ کیا کریں؟ نماز کی طرف متوجہ ہوں. اور اگر آپ نے رزق میں فراوانی حاصل کرنی، رزق میں برکت حاصل کرنی ہے، رزق کو اللہ سے لینا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، فرمایا کہ جب بھی حضرت زکریا محراب کی طرف آتے تھے، مسجد کی طرف آتے تھے، وجد عندها رزقا، تو سامنے رزق پڑا ہوا ہوتا تھا. حضرت مریم کے سامنے بغیر موسم کے پھل موجود ہوتے تھے، تو حضرت زکریا دیکھ کر یہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی جاتے وہاں پر رزق پڑا ہوتا، طرح طرح کے پھل پڑے ہوتے. قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم. اب دیکھیں نا، حضرت مریم تھی، حضرت مریم کا کام کیا تھا؟ وہ صرف نماز پڑھتی، وہ صرف اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کیا ہوا تھا. یاد رکھیں، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، آپ نماز کی طرف متوجہ ہو، آپ اس چیز کا حق ادا کریں. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ان مصیبتوں سے آزاد کر دے، رزق کے ان معاملات سے آپ کو اللہ بالکل آزاد کر دے گا. آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کھائیں گے کہاں سے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، میری نماز سے اعراض کرو گے، پھر جتنا مرضی ہے کماؤ، جتنا مرضی ہے کماؤ، صبح کماؤ گے شام کو کچھ بھی نہیں ہوگا، مہینے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، سال کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کو راضی کرو گے، اللہ نے تھوڑے کے اندر کیا کر دینی ہے؟ برکت پیدا کر دینی ہے، خیر پیدا کر دینی. تو فرمایا کہ حضرت مریم سے یہ سوال ہوتا تھا، مریم آپ کیا کرتی؟ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے بھائی؟ یہ سامان، یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ یہ آپ یہاں سے باہر بھی نہیں نکلتی، تو یہ رزق یہاں کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ تو حضرت مریم کا کیا جواب تھا؟ قالت هو من عند اللہ. نہ کوئی فیکٹری تھی، نہ کوئی لانے والا تھا، نہ کوئی کمانے والا تھا. تو حضرت مریم کھاتی کیا تھی؟ فروٹ کھاتی تھی. قالت هو من عند اللہ، یہ اس رب کی طرف سے ہے جس رب کی میں عبادت گزاری ہوں، جس رب کی میں عبادت کرتی ہوں، جس کے سامنے سجدے کرتی ہوں، جس کے سامنے رکوع کرتی ہوں، وہ رب مجھے کھلا رہا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، تو میری فکر نہ کیا کرو، تو میری فکر نہ کیا کرو. کیوں؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے بنیں گے تو ہمیں کبھی ضائع نہیں کر سکتا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں، وہ خاتون جن کے گھر میں قید تھے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہمارے گھر کے کمرے کے اندر حضرت خبیب کو قید کیا گیا تھا. اب قیدی کمرے کے اندر بیٹھا ہے اور انگور کھا رہا ہے. یتیم بڑا حیران ہوئی کہ یہ قیدی، ہم گھر والوں کو میسر نہیں ہے انگور، اور یہ قید کے اندر ہے اور اس کو انگور اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو کہنے لگی اللہ کی قسم ہے، میں نے کتنی مرتبہ خبیب کو دیکھا، جتنا عرصہ میرے گھر کے اندر وہ قید رہا، میں نے اس کو دیکھا کبھی وہ انگور کھا رہا ہے اور کبھی کوئی اور پھل کھا رہا ہے. وہ پھل کہاں سے آتے تھے اس کے پاس؟ وہ انگور کہاں سے آتے تھے اس کے پاس؟ یاد رکھیں ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، میرے رب کے پاس کوئی کمی نہیں، وہ رب یہیں سے نکالے گا سارا کچھ، وہ رب یہاں سے دے گا سارا کچھ. آپ کو معیشت کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، آپ نماز کی طرح متوجہ ہوں، آپ سجدہ گزار بن جائیں، آپ اول وقت کے نمازی بن جائیں، آپ پہلی صف کے نمازی بن جائیں، آپ نماز کے لیے تڑپ اٹھیں،
پھر آپ دیکھیں کہ رب کا کرم کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو انسان پر آتی رہتی ہیں، انسان کی درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں، لیکن رزق کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ آئے گا کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، بھوکے مر جائیں گے، فقر و فاقہ ہوگا، افلاس ہوگا، کل کیا بنے گا، اس سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کے حصول کا ذریعہ اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ نماز ہے۔ پھر ایک اور بات قرآن پاک نے فرمائی، فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، ہر بندہ آج اسی مصیبتوں کا شکار ہے، جس کو کوئی پریشانی نہیں وہ بھی پریشان ہے۔ بھائی ساری پریشانیوں کی نجات کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نماز۔ فرمایا کہ ہم نے، فرشتوں نے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہی تھے، حضرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے، حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا کے پاس اولاد نہیں تھی، 80 سال کی عمر اور اولاد نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، صرف یہ نہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اللہ آپ کو بیٹا بھی دے گا اور ایسا بیٹا دے گا جو پیغمبر بنے۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ایسا نام بھی اللہ نے رکھا یحییٰ، نام بھی اللہ نے رکھا یحییٰ، اور بیٹا بھی اللہ نے دیا اور پیغمبر اللہ نے دیا۔ کیوں؟ یہ نماز پڑھنے والے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، اس نماز کی برکت کی وجہ سے، نماز کے خیر کی وجہ سے حضرت زکریا کو اللہ نے اولاد عطا کی۔ کسی کی اولاد نہیں ہے تو پیر و فقیروں کے پاس جانے کے بجائے، تعویذ گنڈوں کی طرف جانے کے بجائے نماز کی طرف متوجہ ہو۔ نماز آپ کا ہر مسئلہ حل کرتی ہے، ہر معاملہ حل کرتی ہے۔ نماز آپ کی بنیاد ہے، بیس ہے، اساس ہے، نماز ابتدا بھی ہے، نماز انتہا بھی ہے۔ نماز کی طرف متوجہ ہو، ہر مسئلہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نماز۔ آپ اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک دن میں ہزاروں مرتبہ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دو چیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ پہلی چیز صبر، مانگو اور صبر کرو۔ فرمایا اللہ اس وقت تک بندے کو دیتا ہے، اللہ اس وقت تک بندے کو دیتا ہے جب تک بندہ اللہ سے بددل نہیں ہوتا، متنفر نہیں ہوتا، یہ جلد بازی نہیں کرتا۔ میں ایک بندہ کہتا ہے نا میں نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، بھائی آپ یہ نہ سمجھے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، رب مانگے ہوئے کو کبھی رد نہیں کرتا، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اٹھے ہوئے ہاتھ، میرا رب فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد کر دوں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو رد کر دوں، شرم آتی ہے مجھے۔ میرا رب مالک الملک ہے، وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس رزق کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں، وہ کیسے آپ کی بات کو رد کر سکتا؟ لیکن فرمایا مانگنے کے بعد کیا کرو؟ صبر کرو، انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے؟ ٹال دے۔ ہو سکتا ہے جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ آپ کو نہ عطا کرے۔ آپ مانگ رہے ہیں کہ یورپ جانا ہے، ویزا لگ جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اللہ کی طرف سے نہیں لگ رہا، اسی کے اندر بہتری، اسی کے اندر خیر ہے۔ میرے رب نے آپ کو کوئی اور کام آپ سے لینا، میرے رب نے کوئی اور نظام آپ کا چلانا، لہذا اس کے لیے پریشان نہ ہو، اپنے رب سے مانگتے رہیں اپنے رب سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگیں؟ فرمایا کہ جب تک تم مانگتے رہو، تم مانگنے سے نہیں تھکو گے، اللہ دینے سے نہیں تھکتا۔ تم مانگتے رہو اللہ دیتا رہے، تم مانگتے رہو اللہ دیتا رہے۔ تیسری بات فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن آپ کو کسی عمل کی ضرورت ہوگی، کل قیامت کے دن کسی مصیبت سے نجات کا مسئلہ ہوگا، کل قیامت کے دن کسی عمل کی قبولیت کا مسئلہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے دنیا میں دعا کی تھی، میں نے قبول نہیں کی، آج اس دعا کو میں اس کے لیے قبول کر رہا ہوں، اس کو یہ نعمت عطا کر رہا ہوں۔ اور سرور کونین نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب بندہ اس دعا کا وہاں پہ اثر دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی، دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میری ساری دعائیں آخرت میں قبول ہوتی۔
اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا نماز کی طرف کھڑے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ آندھیاں چلی ہیں نماز کی طرف، زلزلے آئے ہیں نماز کی طرف، طوفان آیا ہے نماز کی طرف، کوئی خبر آئی ہے بری نماز کی طرف، گھر کا کوئی مسئلہ ہے نماز کی طرف، بچے بیمار ہیں نماز کی طرف، گھر کا کاروبار میں مندی ہے نماز کی طرف، ہر معاملے میں نماز کی طرف جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر ان بندوں پر رحم کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے کہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر یہ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ فرمایا یہ بات ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، یہ بات ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں ابھی مانگے ابھی مل جائے، فرمایا کہ ابھی مانگو مل جائے گا، جب رب کو منظور ہوگا رب تمہیں عطا کرے گا۔ اور بعض اوقات اسی وقت بندہ مانگتا ہے اسی وقت مل جاتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ، یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے، 20 مرتبہ ایسے ہوا ہے، 20 مرتبہ ایسے ہوا ہے۔ میں اس پر ایک کتاب لکھ سکتا ہوں کہ ہاتھ اٹھائے ہیں رب نے پورا کر دیا، اور ہزاروں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بات قبول پتہ ہی نہیں چلی گئی کدھر ہے، وہ جو گئی ہے وہ بھی ٹھیک گئی ہے، کیوں؟ ہاتھ اٹھائے ہیں رب رائگاں نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا نماز اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، درجات کو بلند کرنے کا۔ آپ کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہو، آپ کے مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہو، آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہو، اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، فرمایا تم ایک سجدہ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں تمہارے کئی درجات بلند کر دیتا ہے، ایک سجدے کے بدلے میں۔ جب آپ دن میں سینکڑوں سجدے کرتے ہیں سینکڑوں درجات بلند ہوتے ہیں، سینکڑوں خطائیں معاف ہوتی ہیں، سینکڑوں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے نماز ذریعہ ہے درجات کی بلندی کا، نماز ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، نماز ذریعہ ہے اللہ کی مدد کا، نماز ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، نماز ذریعہ ہے حصول رزق کا، نماز ذریعہ ہے حصول اولاد کا، نماز ذریعہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب